بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میدان کربلا میں کیسے جنگ چھڑ گئی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہ کرنے پر ان سے بات چیت کی، اور یزید کے دوسرے حکام بھی جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر پل پل کی خبریں لے رہا تھا۔ اس نے جویریہ بن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ عمر بن سعد کو کہو کہ فوراً حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی شروع کریں، ورنہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن سعد نے یہ دھمکی سنی تو جلدی جلدی ہتھیار پہنے اور جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بات چیت کو لحاظ سے دیکھا تو اپنی صف کی طرف چل پڑے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی سردی کا موسم تھا، اس لیے آپ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد کی فوج کے ایک شخص عمر تہوی نے آپ کی پوسٹ پر تیر چلا دیا۔ یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ تیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جبے میں دونوں شانوں کے بیچ پیوست ہو گیا۔ اس دوران کوفہ کے گھڑ سوار فوج کے سالار حر بن یزید کا ضمیر جاگ اٹھا۔ فوج کو جنگ پر تیار دیکھ کر اس نے دیگر افسران کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا تم حسین رضی اللہ عنہ کی درخواست قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کی قسم، اگر ایسی درخواست ترکستان اور دیلم کے کفار بھی تم سے کرتے تو اسے مسترد کرنا جائز نہ ہوتا، مگر افسران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حر نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی طرف موڑ دیا۔ یہ حضرت سمجھے کہ کوئی لڑنے آ رہا ہے۔ حر نے قریب آ کر اپنی ڈھال الٹ دی، جو صلح کا اشارہ تھا۔ سب کو سلام کیا، اس کے بعد ابن زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 کو قتل کر دیا اور خود بھی شہادت پائی۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین۔ اب فریقین ہتھیار تھام کر آمنے سامنے آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لڑائی بھڑکانے کے لیے سادات کی توہین کرنا شروع کر دی۔ ایک بدبخت کھڑے ہو کر کہنے لگا، کیا تمہارے درمیان حسین ہیں؟ جواب ملا، جی ہاں ہیں۔ اس شخص نے کہا، انہیں دوزخ کی خوشخبری دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ رب معاف کرنے والا اور مہربان اور رحیم ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا تو کون ہے؟ تو وہ شخص بولا، میں ہویزہ کا بیٹا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا، الہی اسے دوزخ میں بھیج دے۔ اسی وقت اس شخص کی سواری بتک کر بھاگ گئی اور اس کا پاؤں سواری میں پھنس گیا۔ گھسٹتے گھسٹتے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سواری میں صرف اس کا پاؤں باقی رہ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نہایت حسین و جمیل تھے۔ ایک کوفی سپاہی نے انہیں دیکھ کر کہا، اسے تو میں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ اسے قتل کرنے سے تجھے کیا فائدہ ملے گا، مگر وہ اڑا رہا اور ہتھیار کھینچ کر عبداللہ پر چڑھ دوڑا۔ جب اس نے عبداللہ پر وار کیا تو وہ چلائے اور کہا، ہائے چاچا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو بولے، ایسے شخص کی آواز پر لبیک جس کے مددگار کم ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کوفی پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ پھینکا، پھر دوسرا وار کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اہل کوفہ کی بے ہمتی تو ذرا دیکھیں۔ کوفہ کے کچھ لوگ جنگ کا نظارہ دیکھنے میدان جنگ کے قریب ٹیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اشک بار ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نصرت اترنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر ان کی بے ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے نہ گئے۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، تم نیچے اتر کر ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ نہ تو کوئی جواب دے سکے، نہ ہی عملاً کچھ کر پائے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 100 کے قریب افراد تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹوں اور بنو ہاشم کے 16 افراد کے علاوہ بنو سلیم اور بنو کنانہ کا ایک فرد بھی تھا۔ ابن عمر بن زیاد نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ آخرکار اس خون ریز لڑائی میں سرکاری افواج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ ان میں 10 سے زیادہ نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ ایک تیر آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس معصوم بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی انصاف کر۔ انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ اب ہماری مدد کریں، اور اب یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ نہ صرف انہیں قتل کریں گے بلکہ ان کی لاش سے کپڑے اتارنے میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے ایسا معمولی کپڑا دیجیے جسے چھیننا کوئی پسند نہ کرے، اسے میں لباس کے نیچے پہن لوں گا کہ کہیں مجھے عریانہ کر دیا جائے۔ خواتین نے ایک پرانی چادر دے دی۔ آپ نے اسے پھاڑ کر لباس کے نیچے پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے۔ کچھ دیر گشت و خون کا ہنگامہ برپا رہا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ قاتلوں نے اس چادر کے سوا آپ کے باقی کپڑے اتار لیے اور سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔